بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 105 کا ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ آج آپ کے ساتھ بیان کروں گی۔ آج کل کے زمانے میں ہم نے کیسے رہنا ہے، کیا کرنا ہے، یا جو کام ہم لوگ غلط ہوتے دیکھ رہے ہیں ان کو ہم جیسے لوگ منع کیوں نہیں کر رہے، کیوں نہیں کرنا، یہ اس چیز کا میں آپ کو حوالہ دیتی ہوں، کیونکہ اس نازک دور میں یہ جو ٹاپک چل رہا ہے لگاتار تقریباً ہفتہ 10 دن ہو گئے ہیں، وہ ایک ہی ٹاپک ہے کہ ایسا زمانہ آئے گا جو آ چکا ہے، اب تو ختم بھی ہونے والا ہے۔ ایسی سچویشن میں ہم نے کیا کرنا ہے، آج اسی کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی۔ زور سے دبا کے جانا اچھا دروازہ تاکہ فرق نہ رہے۔ چلو جاؤ۔ آیت نمبر 105 سورۃ مائدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اے ایمان والو، تم پر اپنی جانوں کا فکر لازمی ہے، نہیں نقصان پہنچا سکے گا تمہیں جو گمراہ ہوا، جبکہ تم ہدایت یافتہ ہو۔ اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے تم سب نے، پھر وہ تمہیں آگاہ کرے گا تمہیں جو تم اس دنیا میں کیا کرتے تھے۔ آیت کریمہ سے ہی سب کچھ ویسے تو کلیئر ہے، لیکن میں آپ کو اور ڈیپلی تھوڑا جو ہے نا اس کی تفسیر میں آپ کو بیان کر دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو فرما رہا ہے کہ وہ اپنی اصلاح کر لے، جس نے ابھی تک نہیں کی ہے وہ اپنی اصلاح کر لے، کیونکہ باقدر استطاعت نیکیاں کر لیں، نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کریں۔ اور اللہ تعالیٰ آگاہ فرما رہا ہے کہ جس نے اپنا معاملہ درست کر لیا تو کسی دور کے یا قریبی کسی بھی قسم کے انسان کا شر اس کو کوئی کسی قسم کا نقصان نہیں دے سکے گا، وہ اس کو نہیں بھٹکا سکے گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں ہی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب بندہ حلال اور حرام کردہ چیزوں سے رک جائے اور میری اطاعت کرے تو کوئی گمراہ شخص اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لا یضرکم من ضل، یعنی ہر آدمی کو اس کے اپنے عمل کی جزا دی جائے گی۔ اگر نیک عمل ہوگا تو ظاہر ہے نیک، اور اگر برا عمل ہوگا تو برا اس کا ٹھکانہ ہوگا، برا اس کو صلہ ملے گا۔ بعض لوگ اس آیت میں اس بات پر کہتے ہیں کہ کوئی دلیل نہیں، اگر کوئی شخص خود نیکوکار اور صالح ہو تو وہ دوسروں کو بھی نیکی کا حکم دے یا دوسروں کو برائی سے منع کرے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ علیکم انفسکم، جب تم پڑھتے ہو اور اس کا غلط مفہوم لیتے ہو، میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے خود سنا ہے کہ لوگ جب برائی کو دیکھیں اور پھر اس کو درست نہ کریں تو دور نہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے عذاب میں لے لے۔ مزید صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے لوگو، جھوٹ سے احتراز کرو کیونکہ یہ ایمان کے منافی ہے، یعنی کہ یہ ایمان کے منافی ہے، یعنی کہ اس کو کام کرتا ہے، سیدھی سی بات ہے، کیونکہ ایمان والا مسلمان مومن کچھ بھی کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ابو صلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم تم نے اس آیت کے بارے میں ایک باخبر شخص سے پوچھا ہے، میں نے اس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا تو آپ نے فرمایا نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، یہاں تک کہ جب تم دیکھو کہ لوگ ایسے بخل میں گرفتار ہیں جس کی اطاعت کی جاتی ہے، خواہشات نفسانی کے اسیر ہو گئے ہیں، خود پسندی کا شکار ہو گئے ہیں، دنیا کو ترجیح دینے لگے ہیں، تو اس وقت اپنی فکر کرنا، لوگوں سے الگ تھلگ ہو جانا۔ تمہارے بعد ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جو آیا ہوا ہے ابھی، جس میں ڈٹ جانے والا شخص اس قدر مشکل میں ہوگا گویا کہ وہ آگ کے انگارے کو تھامے ہوئے ہے۔
اس میں نیک عمل کرنے والا شخص 50 آدمیوں کے برابر اعمال کے برابر اجر پائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کون سے 50 آدمی؟ ان لوگوں کی طرح کے جو نیک بندے ہوں گے یا ہماری طرح کے درجات والے لوگوں کے 50 آدمی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں کے 50 آدمیوں جتنا، یعنی کہ 50 صحابہ کرام جتنا اجر ان لوگوں نے پانا ہے جو یہ دیکھ لیں کہ بہت سارے لوگ انکلوڈنگ می، بہت ساری چیزیں ہم لوگ ایسی کھلم کھلا لوگ ہر بندے کو نہیں بتا سکتے، ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ جو کم علم اور رذیل عالم ہے، جو جن رذیلوں کے پاس علم آج کل کے دور میں آ چکا ہے، جو صرف اپنی خواہشات نفسانی کی فکر کرتے ہیں اور جو دنیا کو پسند کر بیٹھے ہیں اور خود پسندی کے وہ فین ہیں، دنیا کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہم لوگ اس لیے ہوتا ہے کہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ سکون ہی رہے، ہم کسی کے بارے میں کچھ بھی نہ کہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اب ہم بھی اسی اللہ کریم پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں، اور ہم نفرت کا اظہار ہم ضرور کرتے ہیں، زبان سے بھی کرتے ہیں، مطلب زبان سے کرتے ہیں، دل سے کرتے ہیں، جہاں پر بس چلتا ہو اپنا وہاں پر ہم ہاتھ کا یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ باقی کسی شخص نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صاحب کے متعلق پوچھا، آپ نے فرمایا ابھی تو چونکہ نصیحت قبول کر لی جاتی ہے، اس لیے یہ وہ زمانہ نہیں ہے، عنقریب وہ زمانہ آنے والا ہے کہ تم کسی کے بھلے کی بات کرو گے، جیسا کہ آج کا دور چل رہا ہے، تم کسی کے بھلے کی بات کرو گے تو وہ الٹا ہمارے اگینسٹ ہو جائے گا، وہ الٹا ہمارے ساتھ لڑائی کر بیٹھے گا، ہم اسے نصیحت کر رہے ہوں گے اور وہ ہمارے ہی پیچھے پڑ جائے گا۔ ہم کسی کے بھلے کی بات کریں گے تو وہ الٹا تمہارے ساتھ برا سلوک کرے گا اور تمہاری بات قبول نہیں کی جائے گی، تو اس وقت لوگوں سے الگ تھلگ رہنا، الگ تھلگ خاموشی سے بیٹھے رہنا، اپنی فکر کرنا، اس وقت ان کی گمراہی کے سبب تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی کہ اگر ایسی سچویشن میں ہم لوگ نہیں بولتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سے اس کے بارے میں پوچھ نہیں کرے گا، کیونکہ ہم لوگ دل میں اور یوں سائلنٹلی ہم لوگ اظہار افسوس اور اظہار نفرت کر رہے ہیں کہ اللہ ایسا کو اٹھا لے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ کے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے 2 آدمیوں کے درمیان تلخ کلامی ہوئی، بات ہاتھا پائی پر پہنچ گئی۔ تو ایک شخص نے ابن مسعود رضی اللہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص، اس نے کہا کہ میں ان کو نصیحت کرتا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ نے منع کر دیا۔ انہوں نے اسی آیت کا وہ حوالہ لیا تھا کہ علیکم انفسکم، تو ابن مسعود رضی اللہ نے منع کیا کہ تم نے ایسا نہیں کرنا، کیونکہ اس آیت کی یہ تعویل کرنے کا موقع نہیں ہے۔ قرآن کریم جیسا اترا ہے، یہ بڑے غور سے سنیے گا یہ چیز، قرآن کریم جیسا اترا ہے، اس کی بعض آیات ایسی ہیں جن کے نازل ہونے سے پہلے ہی ان کی تعویل گزر چکی ہے، بعض ایسی ہیں کہ جن کی تعویل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو چکی، بعض ایسی آیات ہیں جن کی تعویل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے کچھ دن بعد واقع ہوئی، بعض ایسی آیات ہیں جن کی تعویل آج کے بعد سامنے آئے گی، کچھ ایسی آیتیں ہیں جو اس وقت ظاہر ہوں گی جب قیامت برپا ہونے کا وقت ہوگا، اور کچھ کی تعویل قیامت کے دن جب حساب کتاب ہو رہا ہوگا تب ہوگی۔ جب تک تمہارے دل متحد ہیں، یعنی کہ ایمان پر اکٹھے ہیں، یعنی کہ مسلمان، ظاہر ہے آج بھی الحمدللہ مسلمانوں میں ہم لوگوں میں یہ ہے کہ جہاں پر ایک مسلمان کو لے کر یا کسی اس کے چیز کو لے کر ہوتی ہے تو ہم لوگ سارے مسلمانوں کے لیے دوڑنے کو، بھاگنے کو، جہاد کرنے کو ہم لوگ تیار ہو جاتے ہیں۔ تمہاری خواہشات و جذبات ایک ہیں، تم افتراق و انتشار کا شکار نہیں ہوئے اور نہ ہی ایک دوسرے کے در پہ آزاد ہو، تو نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرتے رہو۔ جب ایسا وقت آ جائے کہ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہو جائے، جذبات بدل جائے، گروہ بندی کا شکار ہو جاؤ،
اور ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے میں کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہ کرو، تو اس وقت سب سے الگ تھلگ ہو کر اپنی فکر کرنا اس وقت اس آیت کی اس تعویل کا محل ہوگا۔ مختلف سچویشنز قرآن کریم کے نازل ہونے کی، اترنے کی، آیات کے نازل ہونے اترنے کی، وہ ساری میں نے آپ کے ساتھ بیان کر دی ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ سے کہا گیا اب تو آپ آرام سے بیٹھے رہیں، نہ نیکی کا حکم دیں اور نہ برائی سے روکیں، یہی بہتر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے علیکم انفسکم، یعنی کہ جب ایسی سچویشن آ جائے تو ہم نے اپنی فکر کرنی ہے، اپنی جان کی، اپنے ایمان کی فکر ہم نے کرنی ہے۔ ہم اس وقت حاضر تھے اور تم غائب، لیکن اس آیت کا مصداق ہمارے بعد آنے والے لوگوں میں سے ہے جن کی بات کوئی نہیں سنے گا۔ دیکھ لیں آج قرآن کی طرف لوگ آ ہی نہیں رہے ہیں اور باقی کیسے کیسے کہاں کہاں لوگ جا رہے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت تو میرے پاس خود ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ کے پاس ایک شخص اکھڑ مزاج اور تیز زبان والا شخص آیا اور کہا 6 آدمی ہیں، تمام کے تمام جید عالم اور مجتہد ہیں، سوائے خیر کے ہر قسم کی خست انہیں ناپسند ہے، لیکن ایک دوسرے پر شرک کا الزام لگاتے ہیں۔ تو وہاں موجود آدمیوں میں سے ایک نے کہا شرک کا الزام دھرنے سے بڑھ کر اور کیا خست ہو سکتی ہے؟ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ نے فرمایا خدا تمہارا بھلا کرے، کیا تم سمجھتے ہو کہ میں تمہیں حکم دوں کہ جاؤ اور انہیں قتل کر دو؟ نہیں، بلکہ انہیں نصیحت کرو، منع کرو، اس کے باوجود اگر وہ باز نہ آئے تو ان سے دستکش ہو جاؤ اور اپنی فکر کرو، یعنی کہ ان سے الگ ہو جاؤ۔ ابو مازن کہتے ہیں سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ کے دور خلافت میں مدینہ شریف گیا، وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی نے یہ آیت پڑھی تو اکثریت نے کہا کہ ابھی اس کی تعویل کا موقع نہیں ہے۔ حضرت جبیر بن نفیر کہتے ہیں صحابہ کرام کے حلقے میں بیٹھا ہوا تھا، میں سب سے چھوٹی عمر کا تھا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے موضوع پر بحث چھڑی، میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا علیکم انفسکم، تو سب کے سب یک زبان ہو کر میری طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے قرآن کریم کی ایک آیت نکال کر یہ حکم لگا رہے ہو، حالانکہ یہ تمہیں اس کے مفہوم سے آگاہ ہی نہیں ہے، نہ اس کی تعویل ہے۔ میں نے دل میں کہا کاش میں نہ بولتا۔ پھر وہ تبادلہ خیالات میں مشغول ہو گئے۔ جب مجلس برخاست ہونے لگی تو انہوں نے فرمایا تم کم سن بچے ہو، آیت کا مفہوم تم نہیں سمجھتے، ممکن ہے کہ تم ایسا زمانہ پاؤ جس میں بخل عام ہو، خواہشات نفسانی کی پیروی معمول بن جائے، ہر آدمی اپنی رائے پر ڈٹ جائے، تو وہ یہ زمانہ ہوگا جس میں تمہارے لیے ضروری ہے کہ اپنی فکر کرنا، تم ہدایت یافتہ ہوئے تو کوئی تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا، یقیناً بے شک انشاءاللہ تعالی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ اس آیت کی تلاوت کی انہوں نے کہا الحمدللہ گزشتہ دور میں بھی اور دور حاضر میں بھی ہر مومن کے ساتھ ایک منافق ہے جو اس کے عمل کو ناپسند کرتا ہے۔ یقیناً سیدھی سی بات ہے، عام سی بات ہے، آپ خود اندازہ لگا لیجئے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو تو پھر کوئی گمراہ نقصان تمہیں نہیں پہنچا سکتا۔ حضرت کعب کہتے ہیں یہ زمانہ اس وقت آئے گا جب دمشق کے کنیسہ کا منہدم کر کے مسجد بنا دیا جائے گا اور تعصب کا دور دورہ ہوگا، تو اس وقت اس آیت کا مصداق سامنے آ جائے گا۔ بے شک صدق اللہ العظیم۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو، یہ آج کل کے زمانے کے لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے، اور میری یہ دعا ہے، میری یہ کوشش ہے جو میرے جیسے ہیں لوگ، ان کو ظاہر ہے وہ تو ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ وہ پڑھے لکھے اور علماء وغیرہ بہت ہیں، میں تو ابھی اسٹوڈنٹ ہوں، میں کچھ نہیں کہہ سکتی، لیکن یہ ہے کہ جو میرے جیسے اور ہیں یعنی کہ ینگ ایج وغیرہ، تو ان کو نا خیال کرنا چاہیے اس چیز کا، صدقہ جاری کی نیت سے شیئر کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔